امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیسی ان کی ذہانت تھی، اس جیسی ذہانت کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ دن میں کتنا کھاتے ہیں؟ تو کہنے لگے آج کل تو بس 5 بادام کھاتا ہوں اور بس کام پہ لگ جاتا ہوں۔ روزانہ کی خوراک کتنی ہے؟ 7 بادام۔ اور ایسے ہی آپ دیکھ لیں آئنسٹائن کو دیکھ لیں، کتنا بڑا وہ دماغ دنیا میں مانا جاتا ہے، اس کا جسم بھی دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو وزن ہے وہ بڑی مشکل سے 60 کلو کے اندر ہے، بالکل سلیم سماٹ۔ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے دماغ کی اصول فطرت کی وہ یہی ہے کہ کم کھانا یہ انسان کی صحت کا راز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری اس صحت کے راز کو ہماری عبادت کے ساتھ متعلق کر دیا۔ چلو عبادت بھی ہوگی تمہیں جنت کی ملے گی تو تمہاری دنیا کی زندگی بھی وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ اور دوسرا یہ کہ آج سائنس بڑا فخر کرتی ہے کہ ہم لوگوں نے اب بہت حد تک ترقی کر لی ہے، چنانچہ سائنس کی دنیا میں آج اینول ورک شاپ کا بڑا ایک چرچا ہے۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں سال میں ایک دفعہ اپنا اینول ورک شاپ قائم کرتی ہے، اپنے تمام ملازموں کو بلاتی ہے، ہفتے کی 15 دن کی 2 دن کی 3 دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اب ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ اینول ورک شاپ کو قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے غیر ملکی فلاسفر یہ کہتے تھے کہ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ جی بچپن کے اندر پڑھنا ہے، جوانی میں محنت کرنی ہے، بڑھاپے میں آرام کرنا ہے۔ فرمایا اب یہ فارمولا غلط ہو گیا ہے، بچپن میں بھی پڑھنا ہے، جوانی میں بھی پڑھنا ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھنا ہے، وگرنہ ہم دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اگر یہ فلسفہ جیسے سائنس پیش کرتی ہے، ہمارا دین اسلام آج سے 1450 سال سے بھی زیادہ اس فلسفے پر عمل کرتا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ تو ہم نے 11 مہینے اپنے آپ کو دنیا کے کاروباروں میں رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا آنے کا مقصد وہ بھول گئے، وہ کچھ پیچھے ہٹ گیا، 2 نمبر پہ چلا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے سال کے بعد ایک اینول ورک شاپ کا انتظام کر دیا، وہ ہے رمضان المبارک۔ اس میں تم قرآن سنو، ذکر و عبادت میں لگو اور اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، تاکہ تمہارا دوبارہ آنے کا جو مقصد ہے وہ دوبارہ تر و تازہ ہو جائے، تمہارا اپ گریڈ ہو جائے، تمہارے ایمان کا لیول پہلے سے زیادہ ہو جائے، تم جنت سے زیادہ قریب ہو جاؤ، تم متقی اور زیادہ ہو جاؤ۔ یہ اینول ورک شاپ ہے جو رمضان المبارک میں ان قریب آنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کا مہمان ہے۔ ہمارا دنیا کا دستور یہ ہے، ہمارے گھر میں چند ریسپیکٹیبل مہمان آنے ہو تو ہفتے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے، پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں شادی ہو تو ہم مہینوں پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور ملازم والے اپنی ملازمتوں میں درخواستیں دے دیتے ہیں، ہمارے گھر میں شادی ہے، ہمیں ہفتے کی چھٹی دے دی جائے۔ کاروبار اپنی کاروبار کی مصروفیتوں کو بند کر رہا ہوتا ہے کہ اس دن میں ہم نے کاروبار نہیں کرنا، ہمارے گھر میں فنکشن ہے، مہمان آ رہے ہیں، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ چنانچہ پوری تیاری کے ساتھ ساری پلاننگ پہلے کر دی جاتی ہے۔ تو کیا خیال ہے جب اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے پاس آ رہے تو ہم بغیر تیاری کے رمضان المبارک میں بیٹھے رہے کہ آئے گا تو روزہ رکھ لیں گے؟ ایسا یہ مہمان کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اللہ نے 11 مہینے دیے، کوئی مطالبہ نہیں کیا، 1 مہینے میں واپس اپنی اصل مقصود حیات کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ لہذا اپنے اسفار کو
معاملات ہیں ان کو ان سے بھی نپٹا لے، اور عید کی شاپنگ کرنی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے، مسئلہ ہے گھر والوں کے لیے، بازار میں وقت لگتا ہے، ابھی آپ کے پاس 10 دن ہے، 10 دن کے اندر اپنی عید کی تیاری بھی کر لیں، اس مقصد کے لیے کہ رمضان میں تو نمازیں ہوتی ہیں، تراویح ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، بازار میں جاؤں گا تو میرا وقت ضائع ہو جائے گا، میں اپنی تیاری پہلے مکمل کر لوں تاکہ میری عبادت کامل طریقے سے ہو جائے۔ یہ ہے رمضان المبارک کا استقبال۔ آج دنیا استقبال رمضان کی محفلیں کرتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جی رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ ہے کہ اپنے آپ کے روٹینوں میں دیکھو میری روٹین کیا ہے، غیر ضروری معاملات کو یکسر بند کر دیا جائے، موبائل ایپ کا استعمال تقریباً بند کر دیا جائے، بہت ضرورت تک استعمال کیا جائے، تمام قسم کی ایپس پر پابندی لگا دی جائے، اور آنے جانے پر لین دین کے حد تک امکان کاموں کو کم کر دیا جائے، جو ختم ہو سکتے ہیں ان کو ختم کر دیں، جو مؤخر ہو سکتے ہیں ان کو مؤخر کر دیں، جو جتنی ضرورت کے ہو سکتے ہیں ان کو اتنی ضرورت کا رکھیں، پھر باقی جو وقت بچے آپ اس وقت کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کریں۔ آج اس رمضان میں تو ایسا ہو کہ پہلے سے کچھ زیادہ مختلف ہو، اور یہ سمجھا جائے یہ رمضان المبارک میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس طریقے سے آپ رمضان المبارک گزاریں پوری محنت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم رمضان المبارک اس طریقے سے گزاریں گے، یقیناً یہ جو روزے جس کام کے لیے آ رہے ہیں لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، یہ اس کام کے لیے آ رہے ہیں۔ جب ہم ایسی تیاری کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کریں گے، یقیناً یہ رمضان المبارک ہمیں اللہ کا قرب عطا کرے گا، ہمیں تقوی کے درجات کے قریب لے کر جائیں گے، ہم یقیناً اللہ کے قرب میں جائیں گے، اللہ کے دوست بنیں گے، اللہ کے ولی بنیں گے، اور جب ہم اللہ کے دوست اور ولی بن جائیں گے ساری دنیا کے مسائل ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے متقین کا انعام ہی بڑا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، یقین کر لو، سمجھ لو، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات ہو گئی، ساری دنیا اس کی ہو گئی، اب اگر ساری دنیا اس کے خلاف وہ لڑائی پر اتر جائے، نظر بندی پر اتر جائے، اللہ اس کو پھر بھی کھڑا کر رہے گا، اللہ کیونکہ اس کے ساتھ ہے۔ تو بھائیوں، اللہ کی طاقت کو لینا ہے، اور آج سب کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دولت سے مسائل کا حل نہیں ہے، کاروبار کی وسعت سے مسائل کا حل نہیں ہے، اگر حل ہے تو وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے پاس ہے کہ تم اس کا ہو کر رہ جاؤ۔ اللہ ان مسائل کے اندر اللہ ہمارا والی اور مددگار ہو جائے گا، اور یہی سارے دین کا حاصل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی باتوں کا مجھے اور آپ سمجھ کی توفیق